अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ल शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल अनाम की आयत नंबर 141 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल अनाम आयत नंबर 141। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिम मअरूशातिम व गैर मअरूशातिम व नख़्ल व ज़रअ मुख्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन गैर मुतशाबिह। अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ इंसान को बता रही है कि इंसान अपने रब को पहचाने, इस कुरान को पढ़े और अपने रब के साथ तारफ़ हासिल करे कि कौन उसका रब है और कितनी अज़मत वाला, कितनी शान वाला, कितनी कुदरतों वाला है। वह वल्लज़ी, और वही ज़ात है, वही अल्लाह है, अंशाअ, जिसने बतदरीज पैदा किए, स्टेप बाय स्टेप, जैसे दरख्त बढ़ता है, इंसान बढ़ता है, अंशाअ ऐसे पैदा करना, जन्नातिन बागात, मअरूशातिन ऐसे पौधे खेती के और बागात के कि जिनके तने कमज़ोर हैं, मारूशातिन जैसे बेल होती है, अंगूर की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, तोरी की बेल होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बेलें होती हैं। ये मेरे रब ने पैदा करने की उसकी कुदरत है कि वो ऐसे दरख्त या ऐसी बेलें या ऐसे पौधे नबातात पैदा फरमाते हैं जिनके तनों में कोई जान नहीं होती, लेकिन उनके साथ आप देखें, एक तरबूज की बेल देखें, उसके साथ कितने बड़े बड़े तरबूज लगे होते हैं और कितनी कमज़ोर सी होती है। इसी तरह पेठा है, खरबूज है, कितने और इंसान को नज़र आते हैं, कितने उनके साथ मनों के हिसाब से फल उतरता है और बेल कितनी कमज़ोर सी होती है। अगर उसको ऊपर चढ़ाना है तो किसी छतरी की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ये मेरे रब की निशानियों में से। वग़ैर मारूशातिन, और मज़बूत तने वाले, नरम नहीं तने जिनके, गैर मज़बूत तनों वाले भी और मज़बूत तनों वाले भी, ये सब दरख्त कितने कितने फुट हैं और उसकी चोटी तक अल्लाह ताला उसको हर चीज़ जो उसको ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, मिनरल्स की, विटामिन की, खुराक की ज़रूरत है, उस बढ़ोतरी के लिए वो उसको मिल रही है। और वही खुराक मिलते मिलते उसके पत्ते जर्द होते हैं, गिर जाते हैं, फिर नए उगते हैं, उसी जैसे, उसी शक्ल के, उसी रंग के उगते हैं और ज़िंदगी में हज़ारों बार वो उतरते हैं, फिर लगते हैं, फिर उतरते हैं, फिर लगते हैं। ऐसे मेरे अल्लाह सबको पैदा करना उसके लिए क्या मुश्किल है जिसने एक बार पैदा किए। ये सब मेरे रब ने पैदा किए। व नखला, और खजूरें, खजूर के दरख्त पे गौर करो। व ज़रआ, और खेतियाँ, ज़रात, मुख्तलिफ़न, ये सारी मुख्तलिफ़ हैं, उकुलहू, खाने की चीज़ें, ये खाने की चीज़ें, इनके ज़ायके मुख्तलिफ़ हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ़ हैं। व ज़ैतूना, और ज़ैतून को, वर्रुमाना, और अनार, मुतशाबिहा व गैर मुतशाबिह, ये मुतशाबिहन भी हैं और ये मिलते जुलते भी हैं, शक्लें भी मिलती हैं, जायके भी मिलते जुलते हैं और ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। एक ही ज़मीन, एक ही पानी, एक ही बारिश के पानी के साथ करीब करीब लगे हुए पौधे भी, आप देखें जैतून में बिल्कुल छोटे छोटे बेर के बराबर उसका फल होता है और एक वो मारूशात कमज़ोर तने वाली, उसके साथ इतने वज़नी वज़नी अल्लाह ताला की तरफ से फल और चीज़ें लगती हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से है। और फिर खजूरों का और ये सारा, और इनके जायके, इंसान की तो इतना इल्म भी नहीं है कि इनके जायकों को अलग अलग कर सकते हैं। हम कहते हैं सेब भी मीठा है, अनार भी मीठा है, खजूर भी मीठी है, आम भी मीठा है, लेकिन सब की मिठास में फ़र्क है। सब की मिठास अलग अलग है, हम नहीं उसको बता सकते। पानी का हम जायका ही नहीं बता सकते, कहते जी बेजायका है। बेजायका चीज़ तो इंसान निगल नहीं सकता, लेकिन पानी है, इंसान कितनी खुशी से पीता है और पीने के बाद इंसान को कितना इत्मीनान और मुसर्रत हासिल होती है। ये मिलते जुलते भी हैं, अलग भी हैं। इस पे ये कोई और पैदा करने वाला नहीं है, मेरा अल्लाह है। कुलू मिन समरही इज़ा असमारा, ये सारे फल खाएं, सारी सब्जियां खाएं, जो खेतियां ज़रात अल्लाह दी हैं खाएं और इस पे गौर करें कि ये एक फूल से इब्तदा करके उसके बाद ये बढ़ते 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 असमारा, ये मुकम्मल पक जाते हैं। कितना टाइम लगता है, किन किन प्रोसेस से गुजरता है, ये सब कुछ मेरे अल्लाह करते हैं और अपनी निगरानी में करते हैं। ए इंसान, इनको खाते हुए सिर्फ ज़बान के जायके की तरफ तेरा ध्यान ना हो, उस रब की तरफ भी ध्यान जाए जिस रब ने इनको बनाया। और ऐसे ही नहीं, कुन फयकून से भी नहीं बनाया, अनशाआ,
اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے 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 ایک وقت مقررہ کے بعد ایک خوبصورت پھل تیار ہو گیا، جس کی خوشبو بھی ہے، جس کا ذائقہ بھی ہے۔ تو کھاتے ہوئے ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھ۔ ہر درخت کا پھل، ہر بیل معروشات ہے یا غیر معروشات ہے، ایک پوری کی پوری فیکٹری تصور کر سکتا ہے انسان۔ فیکٹری میں دیکھیں کتنی مین پاور چاہیے، کتنی بجلی چاہیے، اور خرچے چاہیے، جگہ چاہیے، وہ ساری چاہیے۔ ایک درخت ہے، اس کے اندر اپنی وہ زندگی میں منو ٹنوں کے حساب سے، اس سے بھی بلکہ زیادہ سینکڑوں اور ہزاروں ٹن کے حساب سے وہ دیتا ہے پھل۔ یہ کتنی کیسی فیکٹری ہے؟ یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ خود نہیں چل رہی، یہ میرا اللہ چلا رہا ہے، اور اس پہ ہے۔ ایک چھوٹے سے بیج سے ایک فیکٹری تیار ہوتی ہے، اور وہ دیکھیں کھجور تو کہتے ہیں 200 سال تک یا اس سے بھی زیادہ بھی پھل دیتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب کی لگائی ہوئی فیکٹری ہے، اور دیکھ بھال بھی خود ہی اللہ کر رہے ہیں، اور انسان صرف ان چیزوں کو کھاتے ہوئے اللہ توجہ دلوا رہے ہیں انسان کی کہ انسان کھا، ان کو ضرور کھا، مگر اس بنانے والے، اس قدرت والے پہ بھی غور کر اور اس کا شکر ادا کر۔ وَآتُوا اور دو، حق کا ہو، حق اس کا، یوم حسادن جس دن کھیتی پک جائے، جس دن اس درخت سے پھل اتارو، جس دن وہ سبزیاں اتارو، جس دن اپنی فصل کو کاٹو، تو حقدار کو حق ادا کرو، عشر ادا کرو۔ آج کتنے لوگوں کو عشر سے تعارف ہے؟ اور عشر کے لیے، زکوٰۃ کے لیے تو ایک نصاب مقرر ہے کہ جی 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، 5 سے زیادہ اونٹ ہو، 40 سے زیادہ بکریاں ہوں، لیکن اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر 10 دانے بھی اترے ہیں تو 10واں دانہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، کسی غریب کو، کسی مسکین کو۔ گھر کی جتنی بھی ضرورت ہے، اسی طرح 10 من ہوئی ہے، 1 من کسی غریب کا، مسکین کا حصہ ہے، وہ اللہ کے راستے میں دینا۔ اللہ کہتے ہیں وہ بھی کرو، یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا اور اسراف نہیں کرنا، بے جا چیز کو ضائع نہیں کرنا ضرورت سے زیادہ۔ صدقہ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنا، کہ یہ نہیں ہے کہ جوش میں آ کے سارا باہر تقسیم کر دیا، جو کھجوروں کی فصل کسی جگہ اتری ہے اور گھر والے بیٹھے، بچے بیوی ماں باپ بہن بھائی انتظار کر رہے ہیں، اور بندے نے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات میں بھی کہتے ہیں میانہ روی رکھو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ مسرفین کو پسند نہیں کرتا، جو بھی اسراف کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جو اللہ صدقہ کے لیے کہہ رہا ہے کہ راستے میں، اللہ کے راستے میں بھی دینا ہے، تو میانہ روی سے دینا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرنا ہے، جو فالتو چیز ہے جو دے سکتے وہ دینی ہے، تو جو غلط چیز ہے اس کی کہاں اجازت ہوگی کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنا، ضرورت سے زیادہ چیزیں سٹور کر لینا، ایسے ہی کسی شوق کی اس کا شوق ہو جانا، کریز ہونا، اور بازاروں میں اس لیے گھومتے رہنا کہ چیزیں پسند آئیں گی اور ان کو خرید لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا ناپسند ہوگا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کے بعد آپ دیکھو، جانوروں کو دیکھو، مویشیوں کو دیکھو، حمولتاً کچھ بڑے مضبوط ہیں، وفرشن اور کچھ چھوٹے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں۔ اونٹ کو دیکھو، گھوڑے کو دیکھو، یہ سارے کتنے مضبوط ہیں اور تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور بکریوں کو دیکھو، بھیڑوں کو دیکھے، چھوٹے چھوٹے اور جو جانور ہیں، مرغیوں کو دیکھیں، یہ کمزور ہیں۔ یہ سب میرے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور قدرت اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں۔ اور فرشن، ان کو تم ذبح کرتے ہو، فرش پہ لیٹاتے ہو، یہ تمہارے کام آتے ہیں۔ مما رزقکم اللہ، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو استعمال کرو۔ رزق ہر نعمت کو کہتے ہیں، جو اللہ کی عطا ہے اس کو استعمال کرو، کھو پیو جس طریقے سے وہ نعمت ہے۔ ولا تتبعوا اور ہرگز پیروی نہ کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے خطوط کی، خط کہتے ہیں سیدھی لائن کو۔ جس راستے پہ شیطان چل رہا ہے اس راستے کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کے پیچھے نہیں جانا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے کروا دیا کہ یہ دشمن ہے، اس نے تمہیں جنت سے نکلوایا ہے، یہ دنیا میں بھی تمہارے پیچھے ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شیطان کے بنائے ہوئے راستے پہ نہ چلو، کیونکہ شیطان کے بنائے ہوئے راستے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ وہ حلال کو حرام کرواتا ہے، حرام کو حلال کرواتا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی والی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راضی نامے والی باتیں اس قرآن کے ذریعے سے سکھاتے ہیں۔ اب وہ شیطان کون ہے؟ جو دنیا اور آخرت میں دونوں میں انسان کا خسارہ چاہتا ہے، کہ وہ اپنے جو جانور ہیں وہ بتوں کے نام پہ، وہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، ان کے نام پہ تم دو اور غیر اللہ کے پیچھے چل پڑو۔ ثمانیتاً ازواجن، 8 جوڑے ہیں، ازواج جوڑے ہیں مؤنث مذکر، من الضأن اثنین، 2 بھیڑیں نر اور مادہ، من المعز اثنین، بکری اور بکرا یعنی نر اور مادہ، کل الذکرین حرما، کون سے نر اللہ نے حرام کیے ہیں، کون سے نر جو ہیں وہ اللہ نے حرام کیا، ام الانثیین
یا کون سی دو مادہ ہیں بھیڑ یا بکری کون سی اللہ نے حرام کی ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے کون سا اللہ نے حرام کیا؟ جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، آیت 139 میں اسی سورہ النامہ، کہ ان کے اپنے خیالات سے وہ کہتے ہیں کہ اگر زندہ بچہ پیدا ہوگا تو صرف مرد کھائیں گے، اور اگر مردہ ہو گیا تو سارے مل کے کھائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان بھیڑ بکری، ان کے نر، ان کے مادہ، ان کے پیٹ میں بچے اللہ نے کون سا حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس علم کے لیے دلیل لے کے ہو کہ یہ کس نے تمہیں کہا ہے، یہ تمہارے اپنے من گھڑت خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز منع نہیں فرمائی۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اب بڑے جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اونٹ کا نر اور مادہ اور گائے کا نر اور مادہ، کل الذَّکَرَیْنِ، کیا یہ دونوں نر حرم ام الانثیین، یا یہ دونوں مادیں کس کو اللہ نے حرام کی ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے بھیڑ کے، اونٹ کے اور گائے کے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ کس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، موجود تھے، اذا وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ ان کے حلال کے اور حرام کے فتوے دے رہا تھا، اللہ حکم دے رہا تھا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ مخلوق کی کیا مجال ہے کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرائے؟ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو حرام کرائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کے مشرکین عرب کے عقائد کو رد فرما رہے ہیں کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ نہ کہہ دے۔ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کے ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو باتیں اپنی طرف سے کرے، اپنے خیال، اپنے وہم اور اپنے گمان سے کرے اور اس کو اللہ کے ساتھ منسوب کر دے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ کذبا یضل الناس بغیر علم، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علمی دلیل کے، بغیر کسی عقلی دلیل کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتے، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے والے ہیں، اللہ ان کو کبھی ہدایت نہیں دیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔